حمید صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد گھر ہی رہا کرتے تھے۔ وہ ایک کمپنی میں نوکری کیا کرتے تھے جہاں سے اب انہیں ریٹائر کر دیا گیا تھا۔ اب وہ زیادہ تر وقت اپنے بیٹے کو اور اپنی بیگم کو دیا کرتے تھے۔ ان کا بیٹا شرجیل ایک کمپنی میں اچھی پوسٹ پر فائز تھا اور وہ بھی اچھا کما کھا لیتا تھا۔ اب اس کے والدین اس کے لیے لڑکی تلاش کر رہے تھے جس کو وہ بہو بنا کر لائیں۔ انہیں ایک لڑکی پسند آئی جس کا نام حوریہ تھا۔ حوریہ اپنے نام کی طرح ہی پیاری تھی اور اخلاق کی بھی اچھی تھی۔ انہوں نے شرجیل کی شادی کر دی۔ شرجیل کی ماں اپنی بہو گھر لے آئی اور اس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات وابستہ تھے، مگر آہستہ آہستہ شرجیل اپنے ماں باپ سے دور رہنے لگا۔ نہ جانے اس کے دل میں کہاں سے خیال آیا کہ میں اپنے والدین کو اولڈ ہوم چھوڑ آتا ہوں جہاں پر بزرگ رہا کرتے ہیں۔ اس طرح وہ بھی ان کے ساتھ وقت گزاریں گے اور میں اپنی فیملی کو وقت دوں گا۔ حوریہ نے اس کو بہت منع کیا مگر وہ منع نہیں۔ ایک رات وہ اپنی بیگم سے بات کر رہا تھا کہ کل میں اپنے والدین کو اولڈ ہوم چھوڑ آؤں گا۔ حوریہ بہت اداس ہوئی۔ اس نے اس کو منع کیا مگر وہ نہیں مانا۔ حمید صاحب یہ بات سن رہے تھے۔ انہیں بہت دکھ ہوا اور وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں واپس آئے اور اولڈ ہوم جانے کی تیاری شروع کر دی۔ صبح اٹھتے ہی شرجیل اپنے ماں باپ کو اولڈ ہوم چھوڑ آیا اور انہیں ساتھ ہی یہ کہہ آیا کہ میں آپ سے ملنے آتا رہوں گا، آپ اس بات کی فکر مت کیجیے گا اور میں پیسے بھی دیتا رہوں گا۔ مگر وہ یہ بات بھول گیا تھا کہ ماں باپ کو پیسوں سے زیادہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ جس عمر کے حصے میں تھے انہیں شرجیل کا ساتھ چاہیے تھا اور اس کے ساتھ اس گھر میں رہنے کے لیے ایک کمرہ چاہیے تھا۔ یوں ہی 20 سال گزر گئے۔ شرجیل پہلے تو ملنے جاتا رہا مگر اس کے بعد اس نے ملنا چھوڑ دیا۔ 20 سال بعد شرجیل بھی اپنے والد کی جگہ پر تھا۔ اس کا بھی ایک ہی بیٹا تھا جس کی اس نے تربیت تو بہت اچھی کرنے کی کوشش کی تھی مگر اس کو خدا کی طرف سے سزا بھی تو ملنی تھی۔ شرجیل کا بیٹا عزیر بھی ایک کمپنی میں اچھی نوکری کر رہا تھا اور اس کی بھی شادی ہو چکی تھی، مگر اس کی بیگم کہتی کہ اپنے ماں باپ کو اولڈ ہوم چھوڑ کر آؤ۔ وہ شرجیل کی بیگم کی طرح ہرگز نہیں تھی۔ عزیر اپنی بیگم کی باتوں میں آ گیا اور اس نے فیصلہ کر لیا۔ اسی طرح شرجیل نے بھی ایک رات ان دونوں کی یہ باتیں سنی کہ میرا بیٹا تو مجھے اولڈ ہوم چھوڑ آئے گا، اور وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ اس کے گرنے کی آواز آئی تو عزیر اور اس کی بیگم بھاگتے ہوئے آئے، اپنے والد کو اٹھایا اور ہاسپٹل لے گئے۔ ہاسپٹل جا کر جب شرجیل کی طبیعت سنبھلی تو وہ بہت رویا۔ اسے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا سلوک یاد آنے لگا۔ اس کے بیٹے عزیر نے پوچھا کہ بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے 20 سال پہلے جو کام کیا تھا، اپنے ماں باپ کو ناراض کیا تھا اور اپنے سے دور کیا تھا، وہ ساری بات یاد آئی اور اس کو وہ سارا واقعہ بتا دیا۔ عزیر یہ بات سن کر بہت حیران ہوا اور اس کی بیگم بھی سکتے میں آ گئی کہ آج ہم بھی وہی حرکت کرنے لگے تھے۔ عزیر نے اپنے والد سے معافی مانگی اور کہا کہ میں اب یہ غلطی کبھی نہیں کروں گا کیونکہ یہ مکافات عمل ہے جو میں کرنے جا رہا تھا آپ کے ساتھ، اور میں نہیں چاہتا کہ آج میں آپ کے ساتھ یہ کروں اور کل میرے بچے میرے ساتھ یہ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ روایت ہی ختم کر دیں۔ بزرگ تو ہمارے گھر کی رونق ہوا کرتے ہیں۔ شرجیل اور عزیر آپس میں گلے لگے۔ شرجیل نے عزیر کو معاف کر دیا اور واپس گھر آ گئے۔ اب عزیر کے بھی ہاں ایک بیٹا ہوا اور اب شرجیل اپنے پوتے کے ساتھ بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ شرجیل اس اولڈ ہوم واپس جاتا ہے کہ میں پتہ کرتا ہوں کہ میرے والدین کے ساتھ کیا ہوا تھا،
تو اس اولڈ ہوم کی مالکن اس کو بتاتی ہے کہ وہ تو 2 سال بعد ہی وفات پا گئے تھے، ہم نے آپ کو بہت فون کیا مگر آپ واپس نہیں آئے اور ہم نے انہیں دفنا دیا۔ شرجیل قبرستان جاتا ہے اور اپنے والدین کی قبروں پر جا کر ان سے معافی مانگتا ہے۔ اب اسے عقل آ گئی تھی مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی، اور پھر وہ واپس آتا ہے اور اپنے گھر آ کر اپنے بچوں کے ساتھ رہنے لگ جاتا